اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. آج کے مختصر وقت میں اولیاء کرام کاملین کی عظمت کے ایک پہلو کے حوالے سے چند باتیں بیان ہوں گی، اور وہ پہلو ہے اولیاء کرام کی کرامت، یعنی کرامت کے موضوع پر چند باتیں بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کرامت کہتے کس کو ہے۔ مختصراً آسان لفظوں میں اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے، اس دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں جو روٹین سے ہوتے ہیں۔ دیوار اپنی جگہ پہ کھڑی ہے تو کھڑی ہے، اس روٹین کو کہتے ہیں عادت۔ درخت اپنی جگہ پہ قائم ہے، یہ بھی عادت ہے، یعنی معمول ہے، روٹین ہے دنیا کی۔ اسی طرح سے پتھر خاموش ہیں، بولتے نہیں ہیں، یہ بھی ایک روٹین ہے، اور عربی میں اسی کو کہتے ہیں عادت۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان روٹین والے امور میں تبدیلی لاتا ہے، کیونکہ یہ روٹین سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، دنیا کی چیزیں روٹین سے ہٹ کر کام کرتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خرق عادت، عربی میں کہتے ہیں خرق عادت۔ اب جب خرق عادت ظاہر ہوگا، یعنی روٹین سے ہٹ کر کوئی کام ظاہر ہوگا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو کسی بندے کی نسبت سے ظاہر ہوگا، یا بندے کی نسبت کے بغیر۔ اگر کسی بندے کی نسبت کے بغیر ایسا کام ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اور عام مومن کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں معونت۔ اور اگر کسی گناہگار مسلمان کے ہاتھ سے ظاہر ہو غلطیوں کے باوجود، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ تو یہ ساری چیزیں برحق ہیں قرآن و سنت کے مطابق۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ خلاف معمول جو چیز ظاہر ہو، جو کام ظاہر ہو، اور ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ کرامت کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے تکریم۔ تکریم، تکریم کا معنی ہوتا ہے کسی کو اعزاز دینا، کسی کو اعزاز دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عباد مقربین میں سے بعض کو یہ اعزاز دیتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر روٹین سے ہٹ کر کام ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اب سمجھیے اس تمہید کے بعد
تمہیدی الفاظ کے بعد دوسرا جملہ یہ سماعت فرمائیں کہ نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے، لیکن ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں۔ ظاہر ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو کوئی شرط نہیں ہے اس کی ولایت کے ثبوت کے لیے، لیکن نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ولی نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے، اللہ کا کلام لے کر آتا ہے، خدا کی وحی لے کر آتا ہے۔ اب لامحالہ آگے یہ سوال ہوگا، آپ اگر واقعی اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ہمیں کوئی دلیل پیش کریں، اسی دلیل کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے، ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں۔ ظاہر ہو جائے تو اعزاز ہے ان کا، اگر ظاہر نہ ہو تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ ولی نہیں ہے۔ میں اس کے حوالے سے ایک نظیر ابھی سے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی حضور محبوب سبحانی آپ ہی کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلے جمعہ سے، میں اسی کو بنیاد بناؤں گا یعنی پوری گفتگو میں۔ حضور غوث اعظم سے بکثرت کرامتیں ظاہر ہوئیں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے اولیاء تشریف لائے حضور غوث اعظم کے زمانے سے لے کر آج تک، تمام اولیاء کرام، تمام محققین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جتنی کثرت سے کرامتیں حضور غوث اعظم سے ظاہر ہوئیں کسی سے نہیں ہوئی۔ بلکہ بعض نے تو اس کو یوں بیان کیا جیسے بارش کے قطروں کو نہیں گن سکتے، حضور غوث اعظم کی کرامتوں کو نہیں گن سکتے۔ میں ایک بات یہاں پہ ایک جملہ مزید ملانا چاہتا ہوں۔ علامہ سبکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، دمشق میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی کاملین کے حالات پر، اس کو کہتے ہیں الطبقات الکبریٰ۔ الطبقات الکبریٰ، طبقات جو ہے طبقہ کی جمع ہے، تو علم کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے کچھ علماء یوں کرتے ہیں کہ بھی اپنی تحقیق کے مطابق یعنی شخصیات کو تقسیم کر دیتے ہیں، یہ پہلے طبقے کا ہے، یہ بندہ دوسرے طبقے کا ہے، یہ تیسرے طبقے کا ہے، تو کوئی نہ کوئی فرق رکھنے کے ساتھ وہ اس طرح سے کتابیں لکھتے تھے پرانے دور میں۔ اس کتاب میں امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شافعی فقہ کے پیروکاروں میں سے ہیں، انہوں نے حضور غوث اعظم کا تذکرہ بھی اپنی اس کتاب میں فرمایا۔ آپ فرماتے کہ میں نے اس موضوع پر دنیا کی کتابیں پڑھی اور کرامت کے موضوع پر میں نے بڑی تحقیق کی، پوری تحقیق کی، اور اولیاء کرام کی جو کاملین کی کرامتیں میرے سامنے آئی، میں نے ان کی لسٹیں بنائی، فہرستیں تیار کی۔ تو ان تمام کی قسمیں بنتی ہیں 100 کرامت ہوتی ہے، 100 قسموں کی، یعنی کرامت 100 صورتوں میں ہوتی ہے، دوسرے لفظ میں جو سمجھے، اس کی 100 شکلیں ہوتی ہیں۔ مثلا پانی پہ چل پڑنا، جی، ہوا میں اڑ پڑنا، جی، تھوڑی چیز کو زیادہ کر دینا، اور زمین کا لپٹ جانا، مختصر ہو جانا، تو یہ ارض جس کو کہتے ہیں، اور بیمار کی بیماری کو ٹھیک کر دینا، یہ سب کرامتیں ہیں۔ تو کئی قسمیں ہو رہی ہیں نا، کئی صورتیں ہو رہی ہیں۔ تو علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ 100 قسمیں میرے سامنے آئیں۔ ایک تو میں نے یہ تحقیق بھی کتنی قسمیں بنتی ہیں، کتنی صورتیں بنتی ہیں۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں پھر میں نے چیک کیا کس ولی میں کتنی قسمیں ظاہر ہوئی۔ تو فرماتا ہے ایک ہستی میرے سامنے آئی، صرف واحد ہستی، کہ جس کے اندر 100 کی 100 قسمیں موجود ہیں، اور وہ ہیں حضور محبوب سبحانی سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ
یہ پہلو یعنی ذہن نشین کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کرامات کا ظہور ہو جائے تو یہ اعزاز ہے، نہ ہو تو پھر ان کی ولایت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ شرط نہیں ہے یہ بات۔ کرامت کا ظہور ولی کے ولی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور حضور غوث اعظم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اس حوالے سے آپ کا ایک ارشاد موجود ہے، ایک بندہ آیا اور آزمائش کی نیت سے آیا، قسمت سے تو ٹھیک چلا ہے جی، سیٹی مارے گا تو پتہ چلے گا بھی چل رہا ہے، ایسا تو مردہ شمار ہوگا، یعنی سبحان اللہ لوگ کہیں گے تو پتہ چلے گا بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، ایسا تو پتہ نہیں آیا بھی یا نہیں آیا۔ اچھا خیر، یہ کوئی بیجا بات آ گئی تھی، میں نے کور کیا اس کو، میں نے کہا چلو تسلسل ٹوٹ نہ جائے۔ ایک آدمی حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، نیت لے کر آیا کہ بڑا مشہور ہے آپ کے بھئی بڑی بڑی کرامتیں، میں کرامتیں جا کر دیکھوں گا، یعنی یہ آزمائش کی نیت سے آیا۔ تو جتنا عرصہ وہ رہا حضور غوث اعظم سے کسی ایک کرامت کا بھی ظہور نہ ہوا۔ آگے اچھا جی میں جا رہا ہوں، فرمایا کیسے آئے تھے اور کہاں جا رہے ہو؟ کہتے بس میں وہ جس کام کے لیے آیا تھا نا وہ تو میں نے دیکھا نہیں، تو اب میں جا رہا ہوں۔ کس کام کے لیے آئے تھے؟ جی میں آیا تھا آپ کی کوئی کرامت دیکھوں۔ تو آپ نے فرمایا اتنا عرصہ تم میرے پاس رہے ہو، کوئی ایک بات ایسی بتاؤ جو مجھ سے خلاف شرع صادر ہوئی، کوئی خلاف شرع کام دیکھا تو نے مجھ سے؟ کہتا نہیں۔ فرمایا اسی کو کہتا ہے استقامت، والاستقامت فوق الکرامہ، الاستقامہ فوق الکرامہ، ولی کا نیکی پر شریعت پر قائم رہنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو مطلب ہے ظہور ضروری نہیں، وہ چونکہ آزمائشن آیا تھا نا تو آپ نے کشف کے ذریعے معلوم فرمایا جی صورتحال سامنے، تو آپ نے اسی کے ذہن کے مطابق اس کو مرتبے میں رکھا، اوقات میں رکھا اس کو۔ تو ظہور ضروری نہیں، ہو جائے تو پھر یہ اعزاز ہے۔ اچھا اب رہی یہ بات کہ کیا کرامت ظاہر ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر بھی لے دے ہوئی ہے، ماضی میں بڑی ہوئی ہے۔ ایک فرقہ تھا معتزلہ، وہ اس مسئلے کے بڑا پیچھے تھا، کوئی چیز نہیں کرامت، وہ کہتے تھے بس ان کی یہ بریلویوں کی بنی بنائی چیزیں ہیں جی، یعنی ہماری جماعت کے متعلق کہتے تھے بریلوی، تو اب یہ نام ہے نا اعلیٰ حضرت کی نسبت سے جی، تو صوفی کہتے تھے ہمیں، کیا کہتے تھے؟ صوفی۔ عرب میں اب بھی یہ اصطلاح موجود ہے، جو سنی ہو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صوفی، یعنی صوفیاء کرام کو ماننے والا۔ صوفیاء کرام کو ماننے کا یہ مقصد ہے کہ بھئی یہ تھوڑا کہ نماز پڑھنے والا پیچھے، مطلب ہے ان کی کرامتوں کو ماننے والا، ان کی عظمتوں کو ماننے والا۔ تو یہ پرانے دور کا مسئلہ ہے۔ تو اس پر جانبین سے کتابیں لکھی گئی، تو کچھ نے جو منکر تھے ان کا کرامت کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارے سنی بزرگان ائمہ اسلام ائمہ دین ہمیشہ اسی بات پر زور دیتے رہے، بیٹے کرامت کا انکار کرنا گمراہی ہے جی۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے، خالص اور پکا اور کھرا مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کا یہ ایمان و عقیدہ ہو کہ جس طرح خدا کی قدرت برحق ہے اور نبی کا معجزہ برحق ہے، ولی کی کرامت بھی برحق ہے۔ ایک جملہ مجھے ساتھ ملانے دیں جی، خدا کی قدرت برحق، نبی کا معجزہ برحق، ولی کی کرامت برحق، اور اہل سنت کا عقیدہ برحق۔ پتہ نہیں یہ دو تین لائنوں میں اہل سنت بیٹھے ہیں، یہ پیچھے بھی ہے یہ کچھ، انہوں نے آپ کو نمائندگی، شاباش، ہمت کریں آپ۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حق چیز کون سی ہے۔ حق ہے کرامت کا ہونا، کرامت کا ظہور، اور باقاعدہ عقائد کی کتابیں لکھی ہمارے ائمہ نے، ان کو سلیبس کا حصہ بنایا۔
درس نظامی کے نصاب کا جز بنا جائے، جز کرا دیا، وہ کتابیں باقاعدہ رکھیں اور پڑھائی جاتی ہیں، اب بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ان میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ سنی عقیدہ صحابہ کرام کے دور سے جو چل رہا ہے وہ یہی ہے، کرامات الاولیاء حق، کرامات الاولیاء حق، کرامات الاولیاء حق۔ ولی کی جس طرح نبی کا معجزہ برحق ہے، اسی طرح ولی کی کرامت بھی برحق ہے۔ تو جو چیز عقائد اور نظریات میں شامل ہے اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب میں اس پر ایک دو نظیریں پیش کرتا ہوں کہ کرامت کا ظہور یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلے برکت دیتے ہیں قرآن شریف سے۔ ایک مقدس خاتون گزری ہیں ماضی میں جن کا نام ہے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، یہ خود بھی مقدس، ان کا خاندان بھی بڑا مقدس۔ ان کے خاندان کا نام ہے آل عمران۔ کیا نام ہے؟ آل عمران۔ اور اسی پر ایک پوری سورت موجود ہے۔ تو کتنا بڑی عظمت ہوگی، اللہ جن کے نام پر، جس خاندان کے نام پر قرآن کی سورت نازل فرمائے، اور سورتوں کے نام بھی تو اسی نے رکھے ہیں جی، لوح محفوظ پر یہی لکھا ہوا ہے جی، سورتوں کے نام لوح محفوظ پر لکھے ہوئے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور یہ نظیر ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو مقدس خاندان آل عمران، اور اللہ نے ان کا نام لیا، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، جی نام لے کر ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اور یہ فرما کر اسی صورت میں حضرت مریم کی پیدائش کا قصہ ہے، ان کی ولادت کا واقعہ شروع سے آخر تک، جی شروع سے آخر تک، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ تو جب ولی کا میلاد بیان ہو سکتا ہے، قرآن میں آ سکتا ہے، تو نوری مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ کہنا بھی ولادت کے قصے بیان کرنا اور یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ نے کیوں بیان فرمائے؟ جی نبیوں کے بیان فرمائے، نبی تو نبی نے ولیوں کے بیان فرمائے، عورت نبی تو نہیں ہو سکتی جی۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، قرآن میں کہ جتنے نبی رسول ہم نے بھیجے عورت کوئی بھی نہیں ان میں، سب کے سب مرد ہیں، اور یہ بھی تو اسی زمانے کی ہیں، تو لہذا واضح ہو گیا یہ نبی نہیں، رسول نہیں، ولی ہیں۔ تو جب ولی کا میلاد ہو سکتا ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو نبی کا تو بطور کہ اولا ہونا چاہیے، اور جو نبیوں کا بھی نبی ہو، امام الانبیاء ہو، سید الانبیاء ہو، ختم المرسلین ہو، ان کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ خیر میں نے یہ فائدہ اٹھایا، صرف موضوع یہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ حضرت مریم کی ولادت کا قصہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے منت مانی، امید سے ہو گئی جی، رحمت فرمائی اللہ نے، امید سے ہو گئی تو انہوں نے منت مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ میرے حمل میں جو کچھ ہے، یعنی بچہ یا بچی، یہ معنی بنتا ہے، تو میں اسے تیرے نام پر ابھی سے وقف کرتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں تیرے نام کی کہ اسے میں تیرے نام پر وقف کر دوں گی جب اس کی پیدائش ہوگی۔ اس وقت وقف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ تھے بیت المقدس کے متولی، یہ خاندان ہے بیت المقدس کا متولی، مسجد اقصی کے متولی، سیدنا زکریا علیہ السلام کا دور ہے جی، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا دور ہے، وہ بھی ان کا اسی خاندان کے آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں، اعزا و اقارب ہیں۔ تو وقف کا یہ مطلب تھا کہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کروں گی۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، کیا تھا؟ بیٹا ہوگا،
تو لیکن اس کے برعکس ہو گئی بیٹی، جی ہو گئی بیٹی، لیکن چونکہ منت تھی لہذا انہوں نے اٹھا کر بیت المقدس میں رکھ دیا، پیدائش کے بعد ان کو بیت المقدس میں رکھ دیا۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ لیس الذکر کالانثی، لیس الذکر کالانثی، بیٹا بھی ہوتا تو اس بیٹی جیسا نہ ہوتا۔ یہ بیٹی بڑی شان والی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ جس کو فرمائے یہ بیٹوں سے افضل ہے، جی تو اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ مردوں میں بڑے بڑے کامل ہوئے، عورتوں میں کچھ کامل ہوئے، اور ان کاملات میں سے ایک حضرت مریم ہے۔ ان کے کامل ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے جب اللہ نام لے کر فرمائے بیٹا بھی ہوتا تو اس رتبے کا نہ ہوتا، کیونکہ یہ نبی کی ماں ہے۔ لو جی یہ جملہ بھی ساتھ ملا لیں، کیونکہ یہ نبی کی ماں ہے، تو معلوم ہوا نبی کی ماں سے جی جوانوں کے رتبے بھی نہیں ملتے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی اتنا شان ہے، ہمارے آقا کی ماں کا کتنا شان ہوگی، والدہ ماجدہ کتنا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقف کرنے کی منت کی تھی، مانی تھی، اٹھا کر جی مسجد میں رکھ دیا ان کو، بیت المقدس میں۔ اب یہ تھا کہ میں جی بری ذمہ ہوں، تم جانو نگران حضرات، اور یہ بچی جانے۔ علماء جمع ہوئے، صالحین جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ظاہر بچی ہے، پرورش تو کرنی پڑے گی نا، کوئی نہ کوئی نگران تو بنے گا۔ انہوں نے کہا بھائی اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، ان سب کے نام کا قرآن ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلا جی تو وہی ان کی پرورش کرے گا۔ تو ہر بار حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا اسم گرامی نکلا، لہذا قرآن کہتا ہے کفلہا زکریا، جی وہ گھر کے افراد میں سے بھی تھے اور قریبی اعزاء اقارب میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اندازی کے اندر انہی کا نام نکلا، لہذا انہوں نے اپنی کفالت میں لیا۔ کفالت کیسے فرمائی؟ انہوں نے گھر نہیں لے گئے، کیونکہ منت کی چیز تھی نا اللہ کے نام کے لیے۔ ایک خصوصی کمرہ تھا بیت المقدس کے ساتھ، جی اس کو پرانے زمانے میں کہتے تھے محراب۔ کیا کہتے تھے؟ مسجد کا جو محراب ہوتا ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا چبوترا ہی تو ہوتا ہے، دیوار دروازہ لگا دے کمرہ ہی بن جائے گا۔ تو وہ یعنی محراب سے مراد یہ نہیں ہے جس میں ہم مصلی بھی چاہتے ہیں، بلکہ خصوصی کمرہ آپ نے اس میں رکھ دیا کھانے پینے کے لیے اور نگرانی کے لیے، جو ضروریات تھیں، جو خواتین مقرر تھیں وہ بھی آ جاتی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کو اندر رکھ کر باہر سے جو ہے دروازے کو بند کر دیا جاتا۔ اب ایک بات یہاں پہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے انبتھا نباتا حسنا، یہاں سے کرامت شروع ہوتی ہے۔ انبتھا نباتا حسنا، ان کی نشو و نما دنیا کے بچوں سے مختلف انداز سے ہوئی۔ نباتن حسنن سے کیا مراد ہے؟ پوری تفسیریں، تمام تفسیریں اس پر متفق ہیں کہ جس طرح ایک بچہ سال میں بڑھتا ہے، کتنے میں؟ سال کے بعد جتنا اس کے جسم میں طاقت آتی ہے اور حجم بڑھتا ہے، جی مقدار میں اضافہ ہو جسم کے حجم کے اندر، تو وہ ایک دن میں بڑھ جاتی تھی۔ لو جی سال لگے اور بچہ بڑھے، یہ ہے عادت، اور آپ کے بھی خاموشی کی ہے جی، توڑیں اس کو، کرامت دکھائیں آج۔ ہاں ایک سال کے اندر بچہ کچھ نہ کچھ بڑھ جائے، یہ ہے معمول، یہ ہے روٹین، یہ ہے عادت عربی کے لفظ کے مطابق۔ اور بچے کا سال بھر ہو جانا، سال بھر کا ہو جانا ایک دن کے اندر، یہ ہے خرق عادت، اور ظاہر ہو رہا ہے اللہ کی ولیہ سے۔ اسی کو کہتے ہیں کرامت، کرامت، کرامت۔ قرآن سے ثابت ہوا کرامت برحق ہے۔ آگے چلیں۔
حضرت سیدہ مریم جوان ہو گئی، ایک دن میں بڑھے، 10 دن میں تو 10 سال کی ہوگی نا 10 دن میں 15 سال کی ہو گئی، یعنی آن اللہ نے ان کو جوان کر دیا. اور پھر ان سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ بھی شادی کے بغیر. بولو اب یہاں دو نسبتیں، ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی اور دوسری نسبت حضرت مریم کی. شادی کے بغیر، شادی کے ساتھ بچہ ہو، شادی ہو تو بچہ ہو، یہ ہے عادت. پھر آپ کی عادت بھی جاگ پڑی خاموشی والی ہے، یہ ہے عادت. اور اس سے ہٹ کر ہونا اولاد کا، یہ ہے خلق عادت. تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے دیکھیں تو ان کا معجزہ ہے، خدا کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی قدرت ہے، اور سیدہ مریم کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی کرامت ہے. لو جی، ایک ہی چیز، قدرت کی بھی دلیل، معجزہ کا بھی ثبوت اور ولی کی کرامت کا بھی ثبوت. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر شادی کے، حضرت مریم کی شادی کے بغیر پیدا ہوئے، یہ قصہ بھی موجود ہے جی. اور پھر غور فرمائے، ایک بات اس قرآن شریف کے حوالے سے مزید عرض کرنا چاہتا ہوں. دروازہ ہوتا تھا لاک، چابی ہوتی تھی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے پاس، لیکن اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب. اس میں یہ نہیں کہ دخل مرتن زکریا المحراب، کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا اس خصوصی کمرے میں تشریف لائے. ایک مرتبہ نہیں بلکہ کلما، جب بھی وہ تشریف لاتے جی تو وہ ایک چیز دیکھتے تھے. جب بھی آتے، صبح و شام جی، ہر باز کے ٹائم، ظاہر ضروریات بچی ہے، ضروریات پوچھنی پڑتی تھی جی، آنا جانا رہتا تھا. اللہ فرماتے ہیں جب بھی وہ کمرے میں جاتے وجد عندها رزقا، موسم نہیں ہے، پھل سارے موجود ہیں. بند کمرے میں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی راستہ نہیں، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں. بڑی پابندی ہے، شدت کے ساتھ. اللہ کا حکم ہے، کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور چابی نبی کے ہاتھ میں ہے جی. اتنی پابندیوں کے باوجود اللہ فرماتا ہے زکریا علیہ السلام جب بھی اس کمرے میں آتے، موسم نہیں ہے انار رکھے ہوئے، موسم نہیں ہے سیب موجود ہے، موسم نہیں ہے کیلے موجود ہے، موسم نہیں ہے انگور موجود ہے. یعنی میں نے مثال پیش کی ہے، یہ اتنا نہیں ہے قرآن میں. وجد اندر رزقن، اس میں نکرہ ہے، نکرہ میں تعمیم ہوتی ہے، یعنی دنیا نے نہ دیکھے ہوں گے وہ پھل، کسی کان نے نہ سنے ہوں گے، نہ کسی نے دیکھے ہوں گے، وہ موجود ہوتے تھے موسم کے بغیر. اب موسم کی وجہ سے پھلوں کا مارکیٹ میں آنا، یہ ہے عادت جی. یہ کیا ہے؟ عادت. وہ ایک بندہ کہنے لگا بھائی صاحب السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، عین نکالی. اس نے کہا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں عاشق. اچھا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں دعوت پہ. اس نے کہا اتنی عین کیوں نکالتے ہو؟ کہتے ہیں عادت ہے جی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا بھی ہلتے یا نہیں ہلتے. آپ کی بھی عادت ہے، یہ آج بنی ہے میرے خیال، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اب غور فرمائیں، موسم کے حوالے سے پھل آ جائیں یہ ہے عادت، موسم سے ہٹ کر ہوں یہ ہے خرق عادت. اور ظاہر ہو رہا یہ کام ولی کے ہاتھ پہ، اسی کو کہتے ہیں کرامت. جو نہیں بولے گا اس کی بھی کرامت. ہاں بولو، اسی کو کہتے ہیں کرامت جی. تو کرامت کا ہے بیان قرآن میں. یہ قرآن ہم نے بنایا، یہ ہم نے تھوڑی لکھی ہیں، اللہ اپنے محبوب پر نازل فرما رہے یہ چیزیں، اس میں یہ بات موجود ہے. اچھا ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا،
حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی اس عمر شریف تک اولاد کبھی نہیں ہوئی تھی. کیا ماضی میں جی ان کی اولاد نہیں ہوئی. تو عمر شریف بالکل آخری حصے میں تھے، انتہائی سن رسیدہ. اب اللہ فرماتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ بغیر موسم کے اس بچی کو اگر پھل مل سکتے ہیں، موسم تو میرا بھی نہیں ہے جی، اور میری گھر والی بھی انتہائی سن رسیدہ، موسم اس کا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ بغیر موسم کے بچی کو پھل دے سکتا ہے تو بغیر موسم کے ہمیں بھی پھل دے سکتا ہے. تو سبحان اللہ وہیں پہ کھڑے ہو کر ایک کام کر دیا انہوں نے. کس نے؟ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام. میں اب قرآن کے لفظ پڑھوں گا، آپ اپنی عادت پہ جائیں یا خر کے عادت پہ، میں ضرور پڑھوں گا، اب آپ کی مرضی ہے. یہ لفظ میں قرآن سے پڑھوں گا. ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک دعا زکریا ربا. ہنالک مانے وہیں پر، اس میں اشارہ ہے یہ اسی جگہ پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگنی شروع کری جی. تو کیا کہا؟ ربی ہب لی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا. مالک مجھے پاک اولاد عطا فرما. اولاد نہیں، ہمت کریں، لہذا مانا یہ اولاد کی دعا مانگو تو پاک بھی ساتھ کہو، لڑنے والی تو نہ ہونا، نافرمان تو نہ ہونا جی، سرکش تو نہ ہونا، باغی تاغی نہ ہونا، یہ مطلب تھا اس کا. تو یہ امت کے لیے در حقیقت ایسی دعائیں کر کے نبی سنت بناتا ہے. اولاد کی دعا مانگو تو یہ کہو کہ ذریت طیبہ ہو، عیب سے پاک ہو، ہر قسم کے روحانی جسمانی جی عیوب سے نقائص سے پاک ہو. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے جو ہے نا میرے کو پتر عطا فرما. اللہ نے نہیں فرمایا کہ کمال کرتے جی، اتنا عمر ہو گئی آپ کی، یہ پھل فروٹ کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ میں آپ کو دے دوں گا جی. اور پھر تو نے دعا جو ہے مسجد میں کیوں نہیں مانگی، ولیہ کے پاس کیوں مانگی ہے؟ یہ تو مزار پر دعا مانگنا ہو جائے. سمجھے میری بات کو؟ ہاں، ولیہ کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگی، رب نے رد نہیں کیا، دعا جاری تھی. اللہ نے فرمایا جا جبریل ان کو ابھی سے بتا دو، خوشخبری سنا دو. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فی المسجد الاقصی نہیں، فی بیت المقدس نہیں جی، فی المحراب، اسی کمرے میں جہاں ولیہ جلوہ گر تھی. دعا میں مصروف تھے. جبریل علیہ السلام پکار کر کہا ان اللہ یبشرک، خوشخبری ہو آپ کو اللہ کی طرف سے. کس چیز کی؟ بے یحییٰ، بے یحییٰ، بیٹا بھی دیا ہے، نام بھی خود رکھ دیا ہے جی. تو یہ زکریا علیہ السلام کی نسبت سے بھی دیکھ لو، اللہ کی نسبت سے بھی دیکھ لو، حضرت مریم کی نسبت سے بھی دیکھ لو، اللہ کی ہے یہ قدرت جی، بغیر حالات کے بچہ دے دینا جی، اللہ کی ہے یہ قدرت. زکریا علیہ السلام کا ہے معجزہ، حضرت مریم کی ہے کرامت. ہمت کرو، کرامت. کیونکہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ فرماتا ہے اسی جگہ پہ انہوں نے دعا مانگی تو میں نے ایسا شرف قبولیت فرمایا کیا تک کے لیے اس کو اپنے کلام کے اندر رکھ دیا. تو معلومہ کرامت برحق ہے. تو جب برحق ہے قرآن میں آ گیا تو اس پر عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے، عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے. لہذا سنی کا عقیدہ برحق ہے. اب بولو، سنی کا عقیدہ برحق ہے. اس حوالے سے بھی سنی کا عقیدہ برحق ہے. تو اس سے ایک مسئلہ وہی ثابت ہوا، یہ جو کہتے ہیں نا بھی بچوں کی اولاد مانگتے ہو اور بچوں کی دعا مانگتے ہو، اولاد کی دعا مانگتے ہو اور چلے جاتے ہو مزاروں پہ.
2 نفل پڑھو، گھر میں مصلی بچھاؤ، جی مسجد میں آ جاؤ، پھر دعا مانگو، بچے تو اللہ نے دینے، جی تو ہم کہتے ہیں بھی مسجد میں مصلی بچھا کر دعا مانگو جائز ہے، ہمت کرو، گھر میں مانگو جائز ہے، کوئی وظیفہ پڑھو، ورد پڑھو، یہ بھی جائز ہے، لیکن ایک ایک کام کے ذرائع ہوتے ہیں مختلف۔ جی آپ تشریف لائے باہر سے، کبھی دور سے بھی ہمارے دوست تشریف لاتے جمعہ پہ، کوئی آئے ہیں کار پہ، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی سائیکل پہ، جی تو اگر آپ پیدل آ جاتے نہ پہنچ سکتے تھے، جی پہنچ سکتے تھے، پھر سائیکل پہ کیوں آئے؟ پھر اس سے تیز رفتار ہے موٹر سائیکل، اس پہ کیوں آئے؟ پھر کار محفوظ بھی سردی سے بھی بچاتی ہے، اس پہ کیوں آئے؟ تو یہ ذرائع ہیں سارے، کیا ہیں؟ ذرائع ہیں۔ میں وہ ایک دفعہ کیا، یہ سرائے سدھو، پتہ نہیں کیا نام تھا، چونکہ سرائے سدھو، اس میں امر سدھو لاہور میں، بارش تھی بڑی غضب کی اور ہڑتال بھی ساتھ تھی، ہمارے دوست دور دور سے آ گئے، اور میں نے کہا کیسے پہنچے؟ کہتے 11 نمبر بس پہ۔ میں نے کہا بسیں تو بند ہے، 11 نمبر بس کہاں سے آ گئی؟ کہتے 2 ٹانگوں کی شکل 11 کی بنتی ہے، تو 11 نمبر بس پہ تو 11 پر آ سکتے نہیں آ سکتے؟ جی تو جو ذریعہ بدلے تو وہ کیا وہ مجرم ہو گیا؟ جی کچھ ذرائع ہوتے ہیں سلو سپیڈ، کچھ ہوتے ہیں فاسٹ۔ میں کہتا ہوں مصلی بچھا کر مانگو، یہ بھی ذریعہ ہے، گھر میں مانگو، یہ بھی ذریعہ ہے، لیکن اللہ کے ولی کے پاس مانگو، یہ تیز ذریعہ ہے۔ آپ ویزا لگوا پر یہاں سے مدینہ شریف چل پڑیں، پیدل سفر کریں، پہنچ جائیں گے نہیں پہنچ جائیں گے؟ اگر پہنچ جائے جی جی تو پیدل چلتے چلتے میرے خیال میں کچھ سال 6 مہینے تو لگ جائیں گے نا، جی سائیکل پہ چل پڑیں، اس سے تیز پہنچ جائیں گے۔ موٹر سائیکل ہے، روڈ بنے ہوئے نا یار، بس زیادہ سے زیادہ ویزے کے پرابلم بنے گی، رابطہ میں رہیں انشاءاللہ وہ بھی ہوتا جائے، جی اور دوسری کی تیز رفتار روڈ والی سواری پہ جائیں پھر بھی پہنچ جائیں گے، لیکن ہوائی جہاز پہ جائیں تو یوں سمجھے جو خود منگا ہے نا ناقص بندہ، وہ پیدل چل رہا ہے، سائیکل پہ جا رہا ہے، جی ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، جو اللہ کے محبوبوں کے دامن کو تھام کر مانگتا ہے وہ ہوائی جہاز پہ جا رہا ہے، وہ ایروپلین استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہم نے نہیں بنائی، یہ سارا کچھ قرآن میں لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، وہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر وہ راضی ہے، اس کو محبوب راضی ہے، اور جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ولی کی کرامت برحق ہے، بولو برحق ہے، لہذا اہل سنت کا عقیدہ برحق ہے، اور جو بول رہے ہیں ان کا بولنا برحق ہے، اور جو ابھی تک نہیں بول رہے ہیں ان کا نہ بولنا برحق ہے، کیونکہ وہ غور سے سن رہے ہیں، محبت سے سن رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔